مطلب ہے کہ اسٹیل مل کی خرابی زرداری صاحب کے دوست کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ابھی تک وہ وہیں کی وہیں ہے۔ جو لوگ پوسٹ ہوئے ان میں کوئی صلاحیت کوئی نہیں تھی، ایسے سیکریٹریٹ میں کوئی بیٹھا ہوا آدمی بھیج دیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ABC کا انجینئرنگ کا۔ نواز شریف والے تو بزنس مین ہیں، ان کے 2 ٹینور رہے ہیں، انہوں نے تو اچھے بندے بھیجے، تو کیا مسئلہ تھا کہ وہ کیوں نہیں چلا سکے؟ مسلم لیگ نواز شریف کہتے ہیں ان کی گورنمنٹ کو کوئی اسٹیل مل میں دلچسپی پہلے دن سے نہیں تھی، تو انہوں نے کہا بیٹھتی ہے تو بیٹھنے دو، چلتی ہے تو چلنے دو۔ کون گنہگار ہیں جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کرنے میں اپنا؟ ایک سیکرٹری ریٹائر آیا تھا زرداری صاحب کے زمانے میں، وہ اس نے تھوڑا گڑبڑ کی، اسٹارٹ وہاں سے ہوا۔ تو یہ فالٹ جو چیئرمین آ رہے تھے وہاں تھا یا اسلام آباد میں بیٹھے جو ہمارے بابو تھے ان کا فالٹ تھا؟ ان کو انجینئرنگ کا پتہ نہیں تھا، کوئی سوائی کا تھا باس آیا جس کو کچھ سینس تھا، جنہوں نے کچھ سمجھا کچھ چلایا، باقی سب پتہ نہیں تھا، بس وہ میٹنگیں کرتے تھے، آرڈر دیتے تھے۔ گڈ لک یہ ہے کہ کنٹرول سارا کنسٹرکشن اور شروعاتی آپریشن کا رشنز کے ہاتھ میں تھا، کمپلیٹ کنٹرول۔ وہ پلان کرتے تھے، مزدور اور جونیئر انجینئر چلاتے تھے، بڑے والے رشن کیا کہہ رہا ہے، ہاں بس یہ کرو۔ سر کتنا دیتے؟ دے کے یہ بھی تھک گئے، اسٹیل مل چل ہی نہیں پا رہی تھی تو کتنا دیتے؟ اور اس وقت دیتے تو سنبھل جاتی، لیکن اب بعد میں جب بیٹھ گئی نا پھر تو جتنا پیسہ ڈالو بیکار تھا۔ اچھا، یونین پر بھی الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے بھی تباہی میں اپنا رول پلے کیا، یہ بات صحیح ہے؟ لیبر یونین کا کام ہے نالائق ملازم کی سپورٹ کرنا۔ اس دور میں سب سے زیادہ تنخواہیں اسٹیل مل والوں کی ہوتی تھی۔ جو یونین سے ریلیٹڈ ہوتے تھے یا 2 نمبری ہوتے تھے، اسٹور والے سے اور ڈاکٹر سے لائن سیٹ کر دیتے تھے، پھر وہ ان کو پرچیاں لکھ کے دیتے تھے، اسٹور والے ان کو پیسے دے دیتے تھے۔ تنخواہ ہے 20,000 تو اسٹور سے لے رہے ہیں 30,000۔ اسی زمانے میں بھی ایگریکلچر انجینئرنگ والے فارغ تھے جیسے آج ہیں؟ نہ انجینئرنگ استعمال ہوتی تھی، نہ کوئی اسکل تھا، نہ کوئی مینجمنٹ تھا، بس روٹین کے 2 آرڈر سائن کرنے اور سارا دن فارغ رہنا۔ تو رشین کی خوبصورتی بھی بڑی مشہور ہے، تو آپ کو یہ رشین کی گولیاں تو پسند آئی ہوں گی؟ پسند تو ظاہر ہے، جو آدمی تھرڈ ورلڈ سے جائے اور وہاں گوروں کے درمیان میں ہو، بے انتہا خوبصورت لڑکیاں ہو، کششیں ہوئی، نوجوان کو کشش نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور مغیری۔ ویورز، آج جو ہمارے مہمان ہیں کافی سینئر ہیں، ان کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہے، علم ادب کا ذوق رکھتے ہیں، یہاں پاکستان میں آدھی زندگی گزاری، باقی جو زندگی وہ آج کل بیرون ملک گزار رہے ہیں، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ان کی مہربانی کہ اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں اور یہاں آ کے اپنے پاکستانیوں کو، اپنے جو لوگ ہیں ان کو درس دیتے ہیں، ان کے بچوں کو راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کیسے ہوگی اور کون سے راستے ہیں جہاں پر آپ کے بچے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو شارٹ نوٹس پہ مدعو کیا تو ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ خیر محمد کولاچی صاحب ہیں، ادا ویلکم۔ مہربانی، بلی کار، مہربانی تھا۔ اچھا کولاچی صاحب، پہلے تو حسب معمول ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا اور کیسے گزرا؟ میرا جنم 17 اپریل 1952 میں باڈرہ شہر میں ہوا، روایتی ایگریکلچرل سوسائٹی، باڈا لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں؟ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں روایتی زندگی تھی۔ ایگریکلچرل سوسائٹی میں رشتہ داروں کے درمیان بچپن بڑا مطلب پیار دیا، والدین نے بھی رشتہ داروں نے بھی، تو وہاں وقت گزرا۔ پرائمری تعلیم بھی اسی شہر میں ہوئی، ہائر ایڈوکیشن جو ہے ہائی اسکول تک وہاں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم باہر نکلے۔ اچھا، اکثر کر کے جو بچپن ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، بہت سارے چھوٹے بچے بہت شریر ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس والے ڈیلی آ کی شکایتیں لگاتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے۔ آپ کس طرح تھے؟ اس طرح سیریس رہتے تھے جیسے آج کل ہیں، یا بچپن میں آپ چینج تھے؟ نہیں، بچپن میں تھوڑا شرارتی تھا، لاڈلا بھی تھا ماں باپ کا، اور سمجھیں اتنی مار تو نہیں پڑتی تھی، اتنی زیادہ شرارت نہیں کرتا تھا، لیکن تھوڑی بہت ہوتی تھی، اور طبیعتاً میں تھوڑا شرمیلا بھی تھا، بڑا ایگریسو مزاج نہیں تھا، پرامن اور پرسکون رہتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کراچی شفٹ ہوتے ہیں اور اسٹیل مل میں جاب ملتی ہے آپ کو، وہ ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں کہ جاب کیسے ہوئی؟ آپ نے انجینئرنگ کی؟ انجینئرنگ کا شعبہ اس زمانے میں پریفرنسز 2 ہوتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، یا انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو، تو میں نے انجینئرنگ کو شعبے کو چنا۔ پھر میری لائن تھی میکینیکل انجینئرنگ،
جب میں فارغ التحصیل ہوا تو مجھے پہلی جاب ملی سندھ گورنمنٹ میں ایگریکلچرل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. ہمارے پاس لینڈ لیولنگ کے لیے بلڈوزر، ٹیوب ویل لگانے کا جو اکوپمنٹ یہ ہوتے تھے. تو میں نے سال وہاں نوکری کی، لیکن مجھے مزہ نہیں آیا، کیونکہ ایک تو کام نہیں تھا کوئی، بس کوئی سائنس. اسی زمانے میں بھی ایگریکلچر انجینئرنگ والے فارغ تھے جیسے آج ہیں؟ بہت تھوڑا کام تھا، اور ظاہر ہے اس میں نہ انجینئرنگ استعمال ہوتی تھی، نہ کوئی اسکل تھا، نہ کوئی مینجمنٹ تھا، بس روٹین کے 2 آرڈر سائن کرنے اور سارا دن فارغ رہنا. تو مجھے کیونکہ کچھ کرنے کی جستجو رہتی تھی اور چاہتا تھا کہ میری انجینئرنگ کی جو علم ہے وہ استعمال ہو اور میں کچھ کروں، کچھ آگے بڑھوں، اور اس ماحول میں تو میں ختم ہی ہو جاؤں گا آلموسٹ. تو بس پھر مجھے مزہ نہیں آیا، تو پھر میں نے اسٹیل مل میں اپلائی کیا. ان دنوں میں اسٹیل مل کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی، تو میں نے اپلائی کیا تو مجھے جاب مل گئی، تو میں نے آ کے اسٹیل مل جوائن کیا. اس دور میں اسٹیل مل میں میرٹ پہ جابس مل رہی تھی، یا بھٹو صاحب کی وجہ سے، لاڑکانہ کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے تعلق کی وجہ سے آپ کو نوکری مل گئی؟ نہیں، ایسا کوئی کنیکشن میں نے استعمال نہیں کیا. اس زمانے میں جابس کی پوزیشن اچھی تھی، لوگوں کو اکثر مل جاتی تھی، اور خاص طور پہ یہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ تھے، اس میں لوگوں کو ویسے ہی شارٹیج تھی. تو میں نے درخواست دی، انٹرویو ہوا، مجھے نوکری آسانی سے مل گئی، اور پھر میں نے آ کے جوائن کی کراچی میں نوکری. آپ نے جب اسٹیل مل جوائن کیا تو یہ عروج کا دور تھا، آپ نے کیسا ان کا عروج دیکھا؟ پھر ہم آپ سے زوال بھی سنیں گے. پہلا تو میں اگر تھوڑا سا اس کو بنیاد سے لے چلوں، جب ہم نے جوائن کیا تو اس زمانے میں دنیا میں کولڈ وار کا زمانہ تھا، امریکہ اور رشیا کی ایک دوسرے پہ نظر تھی. پھر جب ہمارے پاس ٹریننگ شروع ہوئی تو پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہر ایک کو وہ کہیں نہ کہیں کسی اسٹیل مل پہ ٹریننگ کے لیے بھیجتے تھے تاکہ سیکھ کے آئیں. تو میجارٹی اسٹوڈنٹ جو ہے نا، وہ بلکہ جو جونیئر انجینئر تھے وہ رشیا جاتے تھے، کیونکہ رشین پلانٹ تھا یہ. کچھ کو ٹرکی بھیجتے تھے، کچھ کو ایران بھی بھیجتے تھے. وہاں پر بھی جو اسٹیل پلانٹ تھے وہ رشیا نے لگائے تھے، تو وہ ٹیکنالوجی وہی تھی. تو اس کے لیے نمبر 1 ایک تو رشین لینگویج سکھاتے تھے کہ وہاں جا رہے ہیں تو کوئی تو سمجھ میں آئے. دوسری چیز یہ تھی کہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ اورینٹیشن کے نام سے کلاس چلاتے تھے. اس اورینٹیشن میں اکثر برین واشنگ ہوتی تھی کہ یہ لوگ جائیں تو یہاں سے امپریس نہ ہو سوویت یونین سے، بلکہ ایسا تاثر لے کے جائیں کہ جی نہیں، یہ تو بس ہماری چیز نہیں ہے، صرف ہم نے وقت گزار کے ٹریننگ لے کے واپس آنا ہے. تو وہ اورینٹیشن والے جو پروفیسر تھے یا لیکچرر تھے، ان کا کام یہی تھا کہ آلموسٹ برین واش کرو کہ بھائی یہ امریکہ رشیا ٹھیک نہیں ہے، بیسٹ کا نظام ٹھیک ہے، امریکہ ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی یہ کوئی خالی اسٹیل مل کا پروجیکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دنیا کے ملکوں کا جو اینٹی کمیونسٹ دنیا تھی اس کے انفلوئنس میں ایک قسم کا سمجھو پروجیکٹ تھا، تاکہ لوگوں کو ذرا دور رکھیں کمیونزم سے. لیکن ایک طرف تو رشیا جو ہے نا مختلف ممالک کا بلاک بنا رہا تھا کمیونزم کو بڑھانے کے لیے، اور یہاں کے جو لوگ جا رہے تھے سرخا بننے کے لیے، ان کو سرخا بنانے کی بجائے ان کو کیوں واپس اس طرح کر رہے تھے؟ کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے لوگ چاہ رہے تھے نا کہ وہ رشیا سے امپریس نہ ہوں. رشیا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہاں بھیجنے والے جو ہے یہ تیار کر کے بھیج رہے تھے کہ آپ اسٹرانگ ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ بہت اچھا ہے وہ رشیا. تو یہ کر رہے تھے، وہ نہیں کر رہے تھے، وہ تو ویلکم کر رہے تھے. تو ظاہر ہے جو بھیج رہے تھے انہی کی ٹریننگ ہم نے لی. کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ میں نے وہاں 9 مہینے گزارے. رشیا کی سب سے اچھی بات کیا تھی؟ کیونکہ اس وقت تو یہ USSR تھا، ٹوٹا نہیں تھا رشیا. تو اس وقت آپ نے کیسے دیکھا رشیا؟ اس زمانے میں سوشلزم عروج پہ تھا دنیا میں، رشیا میں خاص طور پہ. تو دیکھیں اس میں ہر سوسائٹی کو آپ اگر مطلب اپنی نظر سے دیکھیں گے، اگر اچھی ہے تو اچھی ہے، بری ہے تو بری ہے. اس کے لیے 100 دلائل آپ کے ذہن میں آئیں گے، اور دلائل دیں گے بھی صحیح آپ. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ سمجھو ہر ایک کو روزگار تھا، کوئی آدمی بے روزگار نہیں تھا. مہنگائی جو ہے وہ 40 سال پہلے کی لیول پہ تھی، بڑی نہیں تھی.
کرائے بہت سستے تھے، چیزیں بہت سستی تھیں، تو لوگوں کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی پڑھنے کے بعد نوکری ملے گی نہیں ملے گی، پہلے دن نوکری ملتی تھی، شادی کرنے کے بعد پہلے دن گھر ملتا تھا کہ جاؤ رہو جوڑا، تم اپنی زندگی اپنی گزارو. تو یوں ہے کہ کوئی ان کو ٹینشن نہیں تھی. اب آئیں ڈس ایڈوانٹیجز پہ. ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یار جتنے لوگ قابل ہیں اتنے لیول کی ان کو اپریسیشن یا تنخواہ نہیں ملتی. محدود زندگی ہے، پراپرٹی خریدنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، نہ اتنا پیسہ بچتا تھا، کماؤ کھاؤ، اور باقی تو فیسلٹیز ایجوکیشن ہیلتھ گورنمنٹ کے ذمہ تھی. تو یوں سمجھیں کہ فیئرلیس سوسائٹی تھی اور ٹینشن فری تھی. لیکن ساخت وقت ایک کچھ لوگوں میں یہ تجسس اور ایک قسم کی بے چینی تھی کہ یار جو قابل لوگ تھے کہ یار اگر ہم کوئی سرمایہ دار دنیا میں ہوتے تو ہمیں تو لاکھوں میں تنخواہ ملتی، یہ تو بس دوسروں سے کچھ بہتر ہے لیکن کوئی ہماری کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو وہ تھوڑا سا انسیٹسفیکشن کا عنصر بھی موجود تھا ان دنوں میں. تو رشین کی خوبصورتی بھی بڑی مشہور ہے، تو آپ کو یہ رشین کی گوریاں تو پسند آئی ہوں گی، نہیں سوچا کہ یہاں سے بھی کوئی ایک گوری ساتھ لے کے جاؤں ڈگری کے ساتھ؟ ہاں، مطلب اگر شادی نہیں ہوتی تو سوچتے، کیونکہ ہماری شادی انٹر میں تھا میں تو ہو گئی تھی، بچے بھی ہو گئے تھے. اب بال بچوں والا اگر جائے گا تو اس کو بریک تو لگے گی نا. پسند تو ظاہر ہے جو آدمی تھرڈ ورلڈ سے جائے اور وہاں گوروں کے درمیان میں ہو، بے انتہا خوبصورت لڑکیاں ہوں، کششیں ہوئی، نوجوان کو کشش نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے. اچھی لگتی تھی لیکن یہ ہے کہ پیچھے ہمیں ایک خوف تھا. ڈوری باندھی ہوئی تھی کہ ادھر نہیں جانا. سو بہرحال ایسی کوئی خوبصورتی دیکھی، ماحول دیکھا، سوسائٹی دیکھی، نوجوانوں سے ملے، نوجوانوں سے سیشنز میں میل ملاقات میں جیسے بھی ان کی روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا تھا. لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہوا کہ ہم سوچیں کہ جی. اور اس وقت یہ بھی تھا کہ رشیا والے اپنے لوگوں کو باہر الاؤ نہیں کرتے تھے زیادہ، اور پاکستان والے بھی انکریج نہیں کرتے تھے کہ کوئی شادی کر کے لے آؤ. اس زمانے میں نہیں تھی، بلکہ وہ نظر میں آ جاتا تھا کہ یہ کیوں اتنا گہرا گیا. تو میرے خیال میں کو 2-3 کیس ہم نے سنے تھے سارے اس 5 سال کی ٹریننگ کے جو بیچز گئے اس میں کہ 2-3 کیس ایسے تھے کہ لوگ یہ شادی بیچز گئے تھے 1975 سے یا اس سے پہلے گئے تھے؟ نہیں، اس سے بعد گئے. 74 کے بعد 75 سے لے کر 78 تک تقریباً 4-5 سال یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا، اسٹیل مل کو اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ نے، چلایا، تو اس کی تباہی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں اس میں عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہ کرپشن کی وجہ سے بند ہوا. میں کہوں گا کہ ایک فیکٹر تھا کرپشن، باقی فیکٹر بھی تھے جو لوگ اوور لک کرتے ہیں، وہ ناانصافی کرتے ہیں. وہ پہلا تھا پلاننگ سے شروع ہوا، خرابیاں شروع ہوئیں. بہت بڑی زمین لے لی، اس کے بعد پلانٹ ایک جگہ بنایا، کالونی دوسری جگہ بنائی، کالونی ادھوری بنائی. اب اکوموڈیٹ نہیں ہوئے لوگ، کوئی اورنگی میں رہ رہا ہے، کوئی کورنگی میں رہ رہا ہے، کوئی ٹھٹا میں رہ رہا ہے. ہر ایک کو بسیں لینے جاتی تھی، یہاں تک کہ اسٹیل ٹاؤن میں جو رہتے تھے ان کو بھی بسیں لینے جاتی تھی. تو ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا وزن اسٹیل مل پہ آ گیا جو پہلے دن سے ان کے سر پہ تھا. شروع میں تو مالی حالات ٹھیک تھے تو پتہ نہیں چلا. اب رشیا میں نے جو دیکھا، پلانٹ کے اپوزٹ سائڈ پہ گھر بنے ہوئے تھے، کالونیاں بنی ہوئی تھیں، پرائیویٹ گھر تھے. تو لوگ کبھی واک کر کے بھی آ جاتے تھے، کبھی ٹرام پہ بیٹھ کر آ گئے. تو اس ادارے کو ملازموں کو لانے کے لیے کوئی بڑی ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں پر ہیڈ آفس جو تھی اور پلانٹ تھا اس کے سامنے ہزاروں ایکڑ زمین پڑی ہے. وہاں کالونی بنانی چاہیے تھی کہ لوگ واک کر کے یا ٹرام پہ اندر پلانٹ پہ چلے جائیں. تو یہ ٹرانسپورٹ کے کروڑوں روپے مہینے کے اخراجات ان کے گلے نہیں پڑتے. تو پہلا تو کیوں نہیں یار دور کیوں کالونی بنائی، ایک بڑا سوال ہے اپنی جگہ، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. بس ایک مست لوگ تھے، ان کو اسٹیل مل کبھی کوئی دیکھی نہیں تھی ان لوگوں نے،
انہوں نے بس ہائر کیے 2 آدمی ٹاؤن پلاننگ کے، انہوں نے کہا جی یہاں بہتر رہے گا، اچھا یہاں بہتر رہے گا تو کر دو. تو یہ پہلا تو پلاننگ کی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے ٹرانسپورٹ اپنے گلے ڈالی. دوسری چیز یہ تھی کہ رشا نے جو کچھ ان کو دیا وہ لیتے گئے. انہوں نے کہا یہ پیکیج ہے. اب ان میں قابلیت ہوتی نا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے دو یا نہیں دو. ہر چیز کا انہوں نے مطلب پلان لگانا شروع کر دیا. بجلی ہے بجلی بناؤ اپنی بناؤ، آکسیجن ہے اپنی بناؤ، اسپیئر پارٹ ہے اپنے بناؤ، فلاں چیز ہے اپنے بناؤ. اس سے کیا ہوا کہ پلانٹ اسٹیل پلانٹ کے ساتھ ساتھ آکسیلری پلانٹ بہت لگ گئے. ورنہ یہ ہے کہ باہر سے چیز جب ضرورت پڑے لو، پیسے تو اپنی کا لائبلٹی نہیں ہے، ورنہ ملازمین کا خرچہ سب کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا. تو یہ دوسری پوائنٹ یہ تھی. تیسری چیز یہ تھی کہ جب بنی نا اسٹیل مل اور کمیشن اس کی ہوئی، پہلے 2 فرنیسز اسٹارٹ ہوئے، بلاسٹ فرنیسز، جس میں لوہا خام مال کو پگھال کے لوہا بنایا جاتا تھا. تو وہ 2 فرنیس چلی پہلے. تو جب دوسری فرنیس کا افتتاح ہو رہا تھا تو میرا کلیگ رشین ایکسپرٹ میرے ساتھ گیا تھا اس افتتاحی تقریب میں. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ان آفیسروں کو عقل ہو نا تو تیسری فرنیس ابھی سے شروع کر دیں. کیوں کہ جب یہ 4-5 سال بعد پروڈکشن کم ہو جائے گی، ریپیئر ہو جائے گی، تو یہ چلنے لگے گی کہ تو پروڈکشن آپ کی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. دوسری چیز اس نے کہا آپ کی کرینیں، آپ کا خام لوہا، آپ کا ہر چیز اس وقت پڑی ہے، آپ پھینک دیں گے، کرینیں بیچ دیں گے، یہ سب کچھ تو ہے. تو اگر ایسے خام مال سے اگر فرنس بن جاتی ہے تو کیا برا ہے. تو یہ شروع کرنی چاہیے تھی. جو ہمارے جو صاحبان تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھو اور لک کر دیا. 2 فرنس جو ڈیزائن میں تھی وہ چلاتے رہے. اب آپ تھوڑا غور کریں، آپ نے ایک گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی آپ نے چلانا شروع کی، چلاتے رہے چلاتے، کتنی چلے گی؟ 20 سال چلے گی، 30 چلے گی، 40 سال چلے گی، ایک دن تو کھڑی ہو جائے گی نا. اسٹیل مل میں جب آپ نے نئی چیزیں ایڈ نہیں کی، بڑھایا نہیں، تو ایک دن تو رکنی ہے نا وہ. تو یہ پلاننگ کی کمی تھی نا کہ بھائی ایکسٹینشن کرتے جاؤ تو پہلا مٹیریل پرانا ہو جائے تو دوسرا ایڈ ہو جائے تو وہ کمی پوری کرے اور تھوڑی پروڈکشن بڑھائے بھی صحیح. تو یہ فالٹ جو چیئرمین آ رہے تھے وہاں تھا یا اسلام آباد میں بیٹھے جو ہمارے بابو تھے ان کا فالٹ تھا؟ اسلام آباد والوں کا کم تعلق تھا. جو چیئرمین بھیج رہے تھے وہ ان کو انجینئرنگ کا پتہ نہیں تھا. کوئی سوائے کا آدھا باس آیا جس کو کچھ سینس تھا، جنہوں نے کچھ سمجھا، کچھ چلایا. باقی سب پتہ نہیں تھا، بس وہ میٹنگیں کرتے تھے، آرڈر دیتے تھے. گڈ لک یہ ہے کہ کنٹرول سارا کنسٹرکشن اور شروعاتی آپریشن کا رشنس کے ہاتھ میں تھا، کمپلیٹ کنٹرول. وہ پلان کرتے تھے، مزدور اور جونیئر انجینئر چلاتے تھے. بڑے والے رشن کیا کہہ رہا ہے، ہاں بس یہ کرو، وہ صرف آفیسری کرتے تھے. ان کو پلاننگ یا ان کی دور اندیشی اس میں تھی نہیں، جو وہ ایسے پلانٹ کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو جن میں یا دور دیکھ سکیں کہ کل کیا ہونا ہے، اس کی تیاری ہم آج کریں. ایک بات اور میں ایڈ کر دوں، مجھے رشن اس دن یہ بات کہی کہ دیکھو یہ ہیوج اسٹرکچر ہے، اوپر کرینیں ہیں، مطلب فرنیسز ہیں، بڑا اسٹرکچر ہے. تم لوگوں کو عقل ہو نا تو تم نیچے کا جو اسٹرکچر ہے نا اس کے ساتھ لک آفٹر زیادہ کرنا مشینوں سے. مشین تو اور بھی آ جائے گی، اگر اسٹرکچر بیٹھ گیا تو آپ کے گلے ہوگا. اور پھر یہی بات میں جب اسٹیل مل چھوڑ کے گیا اور میں ایک بار آیا تو وہی چیز ایک بار مجھے ایک سبارڈینیٹ جو تھا وہ اس وقت مینٹیننس پہ لگا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا سر ایک کرین کو ٹھیک کرتے ہیں دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری کھڑی کرتے ہیں تیسری کھڑی ہو جاتی ہے، پروڈکشن میں رکنا پڑتا ہے، پروڈکشن بڑھ نہیں رہی. اور صاحب آتے ہیں ڈانٹتے وانٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں کیا کام، کیا کریں جو ہم سے ہو سکتا ہے. تو وہ جو پرانی ہونا شروع ہو گیا نا، اکوپمنٹ پرانا ہوا، اسٹرکچر میں تھوڑی مطلب پرابلم آنے لگے تو وہ پرفارمنس پہ اثر پڑا اور پروڈکشن کم ہونے لگی. نمبر 2، اب آئیں یہاں اس کی حالات بگڑی کیسے. بگڑنے میں سب سے پہلے تو جب انہوں نے نااہل آفیسر بھیجنا شروع کیے تو وہ فورس ہی نہیں کر سکے کہ سسٹم جو چل رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. مثال طور
خام لوہا آ رہا ہے یا کوئلہ آ رہا ہے، یہ دو اہم ترین چیزیں تھیں۔ خام لوہے کی یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ پہاڑ بنے رہتے تھے، ایک جہاز ان لوڈ ہو رہا ہوتا تھا، ایک راستے میں ہوتا تھا، ایک شروع ہو چکا ہوتا تھا، ایک کی بھرائی ہو رہی ہوتی تھی، یوں سائیکل چلتا تھا، مسلسل آ رہا ہوتا تاکہ ذرا یہ فیڈ ہو فرنیسز کو، تاکہ پروڈکشن بڑھے، ان کی پروڈکشن رک نہ سکے۔ رک نہ سکے۔ تو کچھ درمیان میں ایک نالائق ایک دو افسروں کو بھیجا، ان کو یہ پرواہ نہیں تھی، یہ فائنانسز وغیرہ کو کنٹرول نہیں کر سکے، پیسہ جو ہے نا ادھر ادھر کر نام دیا۔ بتانا پسند کریں گے کون گنہگار ہیں جنہوں نے اس ادارے کو تباہ کرنے میں اپنا اب مجھے نام ایک سیکرٹری ریٹائر آیا تھا زرداری صاحب کے زمانے میں، وہ اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ریٹائر سیکرٹری تھا، اس نے تھوڑا گڑبڑ کی، اسٹارٹ وہاں سے ہوا۔ اچھا، مختلف عسکری اداروں کے جو افسران آئے ان کا کیا رول تھا؟ اچھا تھا، نارمل تھا، یا انہوں نے بھی بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا؟ دیکھیں باقی افسر تو اپنی نارمل ڈیوٹی کرتے تھے باقی افسروں کی طرح، باقی ایک جنرل آیا جیسے سبھی قمر زمان، اس نے ٹھیک ٹھاک چلایا اسٹیل مل کو، سمجھا بھی اور چلایا بھی، بہت ایفیشینٹ آفیسر تھا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمجھو ایک وہ لابی تھی جس نے خام خواہ زیادہ اثر انداز ہوئی، ان کے کچھ افسر اچھے بھی تھے اور کچھ روٹین کے تھے، ان کو زیادہ انہوں نے کوئی اپ نہیں کر سکے یا اتنی صلاحیت نہیں تھی، بلکہ اپنی روٹین نوکری کرتے تھے، تو ان کا رول نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جتنے افسر تھے ان کو ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں تھی، تو پھر میں کنٹینیو کروں اس کو، تو اس آفیسر نے مس مینیج یہ کی کہ کوئی پیمنٹ شارٹ ہو گئی، پیمنٹ شارٹ ہونے کی وجہ سے اگلوں کا جو اعتماد تھا نا، جہاں سے را مٹیریل آتا تھا، ان کا اعتماد ٹوٹا۔ اب اعتماد ٹوٹا تو انہوں نے کہا نہیں جی، یا 5% ایل سی پہ جو ہم مال بھیجتے تھے وہ نہیں کریں گے، آپ فل پیمنٹ کریں۔ اور ان کے پاس فل پیمنٹ ٹائم پہ نہ ہوئی تو روک دیا انہوں نے، مٹیریل روک دیا، تو وہ جو ہے نا سپلائی لائن وہ ٹوٹ گئی، سپلائی لائن ٹوٹ گئی تو ادھر مال شارٹ ہوا، تو اب ان کے پاس جو پلانٹ کے انجینئر تھے ان کے پاس آپشن یہی تھا کہ یا تو جو مال ہے جلدی جلدی ختم کر کے بیٹھ جائیں، یا یہ ہے کہ پروڈکشن کو سلو کریں تاکہ چلتا رہے اور باقی مال آئے۔ اب جب آپ انہوں نے پروڈکشن سلو کر کے اپنا سسٹم کو چلانے کی کوشش کی، تو سلو کریں گے تو پروڈکشن کم ہوئی، خرچے تو وہی کے وہی تھے، تو یوں پروڈکشن لائن ویسے بھی مالی حالات کی وجہ سے سلو ہونا شروع ہو گئی، تو پروڈکشن لائن جب پروڈکشن کم ہوئی تو خرچے بڑھے، تو ایک قرضہ لینا شروع کر دیا انہوں نے، وہاں سے ایک سلسلہ مطلب ہے کہ اسٹیل مل کی خرابی زرداری صاحب کے دوست کی وجہ سے ہوئی، تو ابھی تک وہ وہیں کی وہیں ہے۔ دیکھیں اس کے بعد بھی جو لوگ آئے نا، یہ میں ایک شروعاتی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی جو لوگ پوسٹ ہوئے ان میں کوئی صلاحیت کوئی نہیں تھی، ایسے سیکریٹریٹ میں کوئی آپ بیٹھا ہوا آدمی بھیج دیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ABC کا، انجینئرنگ کا، اب وہ چیئرمین اور MD بن کے آ گئے۔ نواز شریف والے تو بزنس مین ہیں، ان کے 2 ٹینور رہے ہیں، انہوں نے تو اچھے بندے بھیجے، تو کیا مسئلہ تھا کہ وہ کیوں نہیں چلا سکے؟ وہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے بیوروکریٹس اور یہ جو ہے مسلم لیگ نواز شریف کہتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کو کوئی اسٹیل مل میں دلچسپی پہلے دن سے نہیں تھی، تو انہوں نے کہا بیٹھتی ہے تو بیٹھنے دو، چلتی ہے تو چلنے دو، تو وہ جو آفیسر تھا وہ مختار کل ہوتا تھا، اور وہ اگر نالائق آ جائے تو بس پھر کام ہو گیا، تو یوں انہوں نے ان کی وجہ سے کوئی مطلب اس وقت بھی تھوڑا سنبھالتے نا اس کو تو اٹھ جاتی۔ اب PIA کو اربوں ڈالر کی جو ہے نا، اربوں روپے کی جو ہے نا امداد دے کے چلاتے ہیں، ریلوے کو چلا رہے ہیں، اس کو بھی اگر اسٹیل مل کو 4 پیسے دے دیتے تو وہ سنبھل جاتی، لیکن سر کتنا دیتے؟ دے کے یہ بھی تھک گئے، اسٹیل مل چل ہی نہیں پا رہی تھی تو کتنا دیتے؟ اور دیکھیں یہ ٹائم تھا جس وقت وقتی طور پہ جھٹکا آیا تھا سپلائی لائن کو، اس وقت دینے کا وقت تھا، اس وقت دیتے تو سنبھل جاتی، لیکن اب بعد میں جب بیٹھ گئی نا پھر تو جتنا پیسہ ڈالو بیکار تھا، ایک وقت ہوتا ہے نا کسی کام کا، سو یہ تھوڑا سا گورنمنٹ نے بھی زیادتی کی۔
کہ تھوڑا ان کو ٹائم پہ تھوڑی سپورٹ نہیں تھی، تو وہ تھوڑا اور بیٹھی. ایک تو آفیسر نال تھے جنہوں نے بٹھایا. ایک اچھا، یونین پر بھی الزامات لگتے ہیں کہ انہوں نے بھی تباہی میں اپنا رول پلے کیا، یہ بات صحیح ہے؟ ساری سوسائٹی میں کوئی بھی ادارہ ہو، لیبر یونین کا کام ہے نالائق ملازم کی سپورٹ کرنا. لائق ملازم کو ضرورت ہی نہیں ہوتی نا، وہ تو اپنا کام کرتا ہے ایمانداری سے، وہ ضرورت ہی نہیں تھی. اور نالائقوں کی فیور کرتے تھے، پھر 400-500 آدمی کام چھوڑ کے گھوم رہے ہیں، حل ہنگامے علیحدہ کر رہے ہیں، افسروں کی بےعزتیاں کر رہے ہیں. تو یونین کا بھی ٹھیک ٹھاک رول رہا ہے اس کو افسروں کو ڈسکریج کرنے میں اور فائدے لینے میں. اور ڈیفینیٹلی ان کے دیکھیں عہدیداران کو، جو چہیتے عہدیداران تھے، وہ تو میرے خیال میں کروڑ پتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ بھی اپنا ہاتھ صاف کرتے رہے بہتی گنگا میں. تو ظاہر ہے ان کا بڑا یونین کا بڑا رول ہے اس میں. اصل میں کیا ہے کہ وہ تھوڑا آفیسر، آنیسٹلی اسپیکنگ، میں لیبر ڈیلنگ میری رہی ہے، میں انچارج رہا 2-3 ڈپارٹمنٹس کا. سارا کام کو ایڈمنسٹریٹیولی سختی پہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ایڈمنسٹریشن ہے میں ٹائٹ کروں ملازمین کو تو کام کریں. نہیں، ہم اپنے صلاحیتوں سے کسی کو عزت دی، ملازم کو کسی کو احساس دلایا، کسی کو تھوڑی آنکھ دکھائی، لیکن ایک حد میں. لیکن ہمیں پتہ ہوتا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کریں گے اوپر سے ان کو سپورٹ مل جائے گی، ملازمت بحال ہو جائے گی، یا شوکاز ہے وہ واپس ہو جائے گا، 4 یونین والے آ جائیں گے مجھے بھی ڈانٹیں گے، اور ویسے اوپر والے کو کہہ کے ختم کروا دیں گے. لہٰذا ہم اپنی صلاحیتوں سے، ایڈمنسٹریشن سے زیادہ اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے اپنا کام چلاتے تھے. تو یوں سمجھو بڑا رول تھا افسروں کی شرافت سے چلنے کا. سر، ہم نے دیکھا کہ اس دور میں سب سے زیادہ تنخواہیں اسٹیل مل والوں کی ہوتی تھی. میڈیکل میں بھرمار جو ہے انہوں نے لگاتے تھے، جعلی بل بناتے تھے. تو یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس طرف ہم توجہ دیں اس کو، تاکہ ایکسپینڈیچر کم ہو سکے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن جہاں بھی ہو نا وہ مینیج ہو جاتی ہے. اب میڈیکل میں بہت بڑے گھپلے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ملازمین جو شریف آدمی تھے وہ تو اپنی میڈیسن ضرورت کے وقت استعمال کرتے تھے. جو یونین سے ریلیٹڈ ہوتے تھے یہاں 2 نمبری ہوتے تھے، وہ اسٹور والے سے اور ڈاکٹر سے لائن سیٹ کر دیتے تھے، پھر وہ ان کو پرچیاں لکھ کے دیتے تھے، اسٹور والے ان کو پیسے دے دیتے تھے. تو مجھے میرے سبارڈینیٹ ہیں جن کو میں نے خود دیکھا، تنخواہ ہے 20,000 تو اسٹور سے لے رہے ہیں 30,000 ہر مہینے ہر مہینے لیتے تھے. تو وہ بس ان کی بندھی ہوئی تھی. یہاں تک ایسے بھی تھے جو آتے تھے اور اسٹور والے سے کہتے تھے مجھے تو پیسے دو، لے کے چلے جاتے تھے، پر وہ اسٹور والا جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس کہ فلاں آدمی اتنے لے گیا ہے، اس کے نام کے پرچیاں بنتی تھی، وہ اسٹور والے کو دے دیتا تھا. تو ایک واقعہ ہے کہ جنرل سبھی قمر زمان تھا چیئرمین، ایک آدمی کا 45,000 کا دواؤں کا بل آیا. جب اس نے چیکنگ شروع کر دی تو بل جب دیکھا اس نے کہا اس آدمی کو بلاؤ. آیا، اس نے کہا یار مجھے یہ 45,000 کی دوائیں 1 مہینے میں کھا کے دکھاؤ. کھا کے دکھاؤ. یہ 80s کی بات کر رہے ہیں آپ. تو سمجھو یہ 90s کی بات ہے، لیٹ 90s کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوٹتے تھے، ظاہر ہے جو لوٹ سکتے تھے وہ لوٹتے تھے. اب وہ ان کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ان کے افسران، بڑے افسران، یونینس، یہ سب ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ. اور دوسرا میجارٹی پلانٹ والے جو تھے انجینئرس اور چلانے والے، وہ اپنے کام میں لگے ہوتے تھے، کیا ہو رہا ہے میڈیکل میں کس کو کیا پتہ، لیکن وہ دھندے ہوتے تھے اور ٹھیک ٹھاک میڈیکل سے کرپشن ہوئی. آپ اچھے عہدے پر فائز تھے، اچانک آپ نے عہدہ چھوڑ کے کینیڈا کا رخ اختیار کیا. کیا آپ نے فورس ہی کر لیا تھا کہ یہ ادارہ نہیں چلے گا، یہ گاڑی اب بند ہونے والی ہے تو اب نکلو یہاں سے؟ میں نے اس سینس سے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ہمارے کچھ ساتھی کوئی امریکہ نکلنے کے چکر میں ہوتا تھا، کوئی آسٹریلیا، کوئی تھے، امیگریشن کی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی اور فارم بھرتے رہتے تھے. ہمیں بھی شوق ہوا کہ یار ہم بھی دنیا نکل رہی ہے تو ہم نکلیں، کیونکہ پہلے میں رشیا ٹریننگ کر چکا تھا اور سرکاری نوکری کے دوران میں نے یورپ کے کئی شہروں کے ٹرپ کیے تھے. تو ذرا باہر کی دنیا کو دیکھا، ترقی دیکھی، تو خواہش ہوئی کہ ہم بھی ذرا اس سوسائٹی میں جا کے رہیں. تو دوستوں کے اس مشورے پہ میں نے بھی کینیڈا امیگریشن اپلائی کی
کیونکہ میں کوالیفائی کرتا تھا، انٹرویو میں بھی میرا ٹھیک رہا انٹرویو بھی، تو انہوں نے مجھے امیگریشن دے دی. تو دوسرا یہ فکر تھا کہ بچے جو ہے نا اب یونیورسٹی لیول پہ ہیں تو ذرا ان کو بھی آگے ایک پڑھنے کے موقع مل جائے گا اور میں بھی کہیں جگہ بنا لوں گا. تو یہاں کا دنیا تو دیکھ لی، جہاں پہنچ چکے تھے، آگے کیا ہونا، ایک پروموشن ہونا زیادہ سے زیادہ. تو اس بات کو سوچ کے پھر میں نے امیگریشن لی. اچھا، کینیڈا جب گئے وہاں کی سوسائٹی تو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے بالکل نہیں تھی، تو شروع میں آپ کے کیا مسائل تھے؟ آپ نے جو ہے وہاں سنک بھی خود کو صاف کرنا ہوتا ہے اور ٹوٹی بھی خود نے لگانا ہوتا ہے، جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایکسپیرینس پہلے شروع میں کیسا لگا؟ دیکھیں مجھے کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہوئی، اسی لیے کہ ہم کوئی اریگیشن کے یا وابڈا کے انجینئر نہیں تھے کہ وہ بیل بجا کے پانی کا گلاس بھی منگوائیں. اسٹیل مل میں ہمارے یونیفارم پہن کے اندر مشینوں میں گھسے رہتے تو کپڑے بھی خراب ہو جاتے تھے، اپنے ہاتھ سے بھی کوئی چیز اٹھا کے رکھی تو وہ ایک قسم کی سپیریٹی کمپلیکس تھی نہیں. ایسی صورت میں گیا تو میرے لیے کو ایسی انسلٹ والی بات نہیں تھی کہ میں اپنا کام کروں. گئے تو ظاہر ہے سوسائٹی ٹوٹل ڈفرینٹ تھی، سوچ ڈفرینٹ، ہر کوئی اپنا کام کرے، محنت کرے، پاؤں جمائے. تو ظاہر ہے ایک اس سوسائٹی سے ہم گاؤں سے کراچی آئے تھے تو بھی 2-4 سال لگے تھے شہر کو سمجھنے میں اور اس ڈائنامکس کو سمجھنے میں. تو کینیڈا تو انٹائرلی ڈفرینٹ، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، تو اس کی ڈائنامک ڈفرینٹ تھی. لیکن مجھے جس چیز نے ہیلپ کی نا وہ یہ ہے کہ میں شروع سے کراچی آیا تو بھی میں کمیٹیڈ تھا، کینیڈا گیا تو بھی میں کمیٹیڈ، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا بس یہی ہے. تو جب آپ ایکسیپٹ کر لیں نا تو پھر آپ کو چیزیں مشکل نہیں لگتی. تو پھر ظاہر سیٹ ہونے میں، روزگار ڈھونڈنے میں، اپنی فیلڈ کا روزگار ڈھونڈنے میں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ سب مسائل جو ہے نا حل کرنے میں کچھ وقت لگا، کچھ تکلیف ہوئی، کچھ پریشانیاں دیکھیں، لیکن کیونکہ کمیٹیڈ تھے تو پھر یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی اسٹیج آئی، کوئی ایسا ٹائم آیا جو آپ نے یا فیملی والوں نے کہا کہ کہاں ہمیں لے کے آئے ہیں، واپس لے کے چلو؟ نہیں، اصل میں اسٹوڈنٹ لائف کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو وہاں اچھی تعلیم جب ملتی ہے تو ان کو پھر کیریئر نظر آتا ہے کہ میں یہ کروں، تو ان کا ایک کیریئر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اب میں یہ تعلیم حاصل کر لی، اب میں نوکری کروں گا، اب آگے بڑھوں گا. تو وہ تو ایک ان کا فیوچر ہوتا ہے. ہم جو ہے کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا میں ایک کمٹمنٹ سے گیا تھا کہ بس جانا ہے، رہنا ادھر، تو مجھے کوئی سمجھ پریشانی نہیں ہوئی، کوئی سختی محسوس نہیں ہوئی، ایک سوسائٹی کا حصہ بنا. بلکہ اب یوں کہہ دیں کہ جب میں نے پہنچا تو میں بجائے ان کے کہ جو یورپین لائف میں رہ کے جیسے کوئی پریشان ہو، کوئی اکیلا ہو، میں نے 2 مہینے کے بعد اپنے دوستوں کی ایک سمجھ میٹنگ بلائی. کیسے بلائی؟ جگہ ہی نہیں تھی، میرا گھر فلیٹ تھا چھوٹا، سامنے والا میرا دوست بن گیا تھا. اس کو میں نے کہا یار عورتیں ادھر بیٹھ جائیں گی، مرد ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اور تھوڑی میٹنگ کرتے ہیں. تو میں نے 8-10 فیملیوں کو بلا لیا. وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تو سوشل لائف اتنی بڑھتی گئی کہ اکیلائی محسوس نہیں ہوئی، اور میں انجوائے کرتا رہا تھا لائف کو، اور آج بھی انجوائے کر رہا ہوں پہلے سے زیادہ. میرے لیے تو ٹورنٹو کراچی ہوتا ہے، اتنی دوستی ہے، اتنے ملنے والے ہیں. یقین کریں میں 5-7 دوست ایسے ہیں جو ہم روزانہ ملتے ہیں، روزانہ. تو کیا مطلب آدمی ہوم سکنس کیا ہوگی. تو آئی واز انجوائنگ ایٹ دیٹ ٹائم، ابھی بھی انجوائے کر رہا ہوں میں. آپ گئے تو پھر محفلیں بھی لگنے شروع ہو گئیں تو یہ رونقیں بھی بڑھنے لگی. تو پہلے کیا پاکستانیوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ یہ ہوم سکنس کو ختم کر کے آپس میں میل جول شروع کریں؟ دیکھیں تھی لوگوں کی اپنی چویاریاں، کمیونٹی تھی، سب تھی. ہمارے دوستوں کا جو نیٹ ورک تھا نا وہ ہم نے اپنے دوستوں کا نیٹ ورک بنایا. باقی لوگ تو مل رہے تھے نا، تو ہم نے اپنے لیے کچھ کیا، باقی دنیا تو کر رہی تھی. آپ نے وہاں علم، ادب اور جو ہے فنون لطیفہ والے سارے ڈھونڈے، ان کی محفلیں جماتے ہیں وہاں پر، اور پھر دیسی چائے بھی پلاتے ہیں. ملک صاحب آپ کے دوست ہیں، ملک مبشر صاحب، ہم دیکھتے ہیں وہ آئے وقت چائے جو ہے بناتے رہتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کیسے پھر؟ دیکھیں میں
جب کمیونٹی ایکٹیونیس شروع کی اور کمیونٹی کے تنظیموں میں شامل ہوا تو لکھنا پڑھنا، ایک تقریب ہوئی، اس کی رپورٹ لکھنی ہے، رپورٹ سے شروع کی، میں نے بھیجی، اخبار میں چھپ گئی، تھوڑا انکریج ہوا، کالم لکھنا شروع کیا، وہ بھی چھپنے لگے، بس نہیں بھیجتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ بھیجو، تو انکریج ہوا، پھر مضمون لکھنا شروع کیے، پھر باقی ادب کی طرف آئے، تو جب ایک رجحان میرا لکھنے کا بڑھا تو پھر بڑھتا ہی گیا، تو پھر کتاب چھپائی کی لیول تک چلا گیا، اور آج بھی میں اسے کمیٹیڈ ہوں، بلکہ بڑی بڑی ٹاپکس پہ مطلب اسٹڈی کر رہا ہوں، یہاں لکھ رہا ہوں، تو یہ یوں سلولی رجحان ایک اچھا سر، میں نے سنا ہے کسی دوست سے کہ آپ لوگوں کی ایک تقریب ہو رہی تھی، بہت سے پاکستانی آئے، گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، تو گورا پریشان ہو گئے، انہوں نے پولیس کو کال کی کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، اتنی گاڑی آ گئی، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں یہ کوئی غلط کسی نے بتایا ہے، گاڑیاں تو ہوتی ہیں، ویسے بھی ہوتی ہیں ہر جگہ، تقریبات گوروں کی یا ان کی جو دعوتیں ہیں ان کے لیے بھی گاڑیاں جمع ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے یہ بات۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے کچھ کام ایسے ہیں جو عجیب ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے، یا کئی دوستوں کے ساتھ ہو چکا ہے، جب کچھ کھا پی کے اٹھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیتے ہیں تو بل دینے کے لیے ہر کو کہتا ہے میں دوں، وہ اس کو پیچھے کھینچتا ہے، وہ آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ منظر ان کے لیے عجیب ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں وہ وہاں تو ہر کوئی اپنا بل دیتا ہے۔ تو انہوں نے پولیس کو بلا لیا کہ شاید لڑائی جھگڑا ہو یہ رہا ہے؟ ایک آدھا لوگوں نے قصہ بتایا ہے کہ انہوں نے پولیس بلا لیا کہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، یا کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی گڑبڑ ہے تو میں پولیس بلاؤں، کوئی ایسی ریمارکس ہم تک پہنچے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، لیکن عام طور پہ اتنا ہوتا ہے کہ ذرا حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ کر کیا رہے ہیں ایک آدمی بل دے دے بس۔ اچھا، آج کل پاکستانیوں کی ہر طرف سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی سرکار جو ہے وہ جگہ نہیں دے رہی ہے، ان کے لیے اسپیس جو ہے نا تنگ کیے جا رہے ہیں، ویزے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ کینیڈا میں سنا ہے کہ انڈیا پہ جو ہے نا پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو نکال رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ساری دنیا میں کتنا بھی سدھر جائے نا ملک، لیکن سیاسی سوچ بہرحال رہتی ہے، پالیسیوں پہ سیاسی سوچ اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ بھی انڈین ووٹ بینک کی وجہ سے انہوں کی پالیسی انڈیا کے ساتھ سافٹ تھی، نتیجہ کیا نکلتا تھا، ان کے اسٹوڈنٹس کو ویزا دھڑا دھڑ ملتے تھے اور سال میں لاکھوں اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے۔ یہ نوبت آئی کہ جس جگہ دیکھو انڈین کھڑے ہیں، یعنی انڈیا لگتا تھا، وہ کسی کافی ہاؤس میں وہ جو ویٹر ہیں، لڑکیاں ہیں، کام کرنے والی، سب آپس میں پنجابی اور ہندی بول رہے ہوتے تھے، تو اتنا ہو گیا تھا، تو اتنا اسٹوڈنٹ آیا جائز ناجائز طریقے سے کہ وہ بیزار آ گئے، جب بیزار آ گئے تو انہوں نے اس پہ تھوڑی پابندی۔ دوسری بات یہ کہ صوبے جو تھے، ہیلتھ کیئر صوبوں کو دینی ہے، ان کے لیے مسئلہ، 5 لاکھ آدمی بڑھ گئے تو ان کو ہیلتھ کیئر تو دینی ہے نا، انہوں نے ان کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمارا سسٹم بیٹھ رہا ہے، آدمی سسٹم سے بلاؤ، تھوڑے تھوڑے بلاؤ نا، یہ کیا کر رہے ہو، تو اس پریشر پہ پھر انہوں نے ویزے دینا کم کر دیے اور اسکروٹنی کی، جو غیر ضروری رہ رہا ہے اس کو واپس بھیجنے کے لیے ہدایت کی، تو یوں ان پہ ریسٹرکشن لگی ہیں، زیادہ آدمی پہ ان کے آتے تھے، ریسٹرکشن پہ ان پہ لگی ہیں، ہمارے آدمی کم آتے تھے پہلے اور آتے سسٹم سے تھے، کیونکہ ہمارا ویزے ہی کم ملتے تھے اسٹوڈنٹس کو، اکثر ویزے ریجیکٹ ہو جاتے تھے، کیونکہ ان پہ تو نظر کرم تھی، ہمارے پہ نظر کرم نہیں تھی، تو ویزے کم ملتے تھے، اب کم ملتے تھے تو اسٹوڈنٹ کم تھے اور ڈسپلینڈ تھے، تو اس لہٰذا اس موجودہ گورنمنٹ کی جو یہ پالیسی ہے اس کا پاکستانی اسٹوڈنٹ پہ یا لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ نہیں تو آج کل انڈین پہ سختی ہو گئی ہے، تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے تو دروازے کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں؟ ان کے لیے کیا کوئی ہے اسپیس؟ اسپیس تو ہے، اب دیکھیں ہم یہ کافی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ اپلائی کرو، امیگریشن کالجوں میں داخلہ لو، سب سے بڑی جو بات سامنے آئی ہے کہ پیسے والے لوگ جو ہے نا، اگر وہ انٹرسٹ لیں تو وہ تو پیسے ویسے کے زور پہ اپنا دکھا کے تعلیم اگر اچھی ہے تو آ جاتا ہے، اس کو کوئی آج بھی نہیں روک رہے، لیکن غریب آدمی اگر ہوشیار ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے بیچارہ، کوالیفائی ہوتے ہوئے بھی آ نہیں سکتا، تو وہ کہتے ہیں بھائی تمہارے پاس تو پیسہ نہیں ہے، ویزا ریجیکٹ، تمہارے پاس لینگویج اسکل کچھ کم ہے، ویزا ریجیکٹ، تو ریجیکشن بہت ہو رہی ہے پاکستانی اس کی، اور اتنا پریفرنس بھی نہیں ہے فار اینی ریزن،
وہ ووٹوں کی وجہ سے ان کے ووٹ بہت ہیں تو ان کو نہیں ابھی تو سنا نہیں انڈین نے گڑبڑ کی ہے وہاں پر کرائم میں فراڈ میں، تو اس وجہ سے ان کے دروازے آہستہ آہستہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری طرف سافٹ امیج ان کا بڑھ رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگ کرائم میں انوالو ہوئے تو اب تھوڑی سی ان کا رویہ بدلا ہے، لیکن اوور آل کیونکہ ایک تعداد ہو، مثال 5 لاکھ آدمی آنے ہیں، انہوں نے 2 لاکھ روکے تو 2 لاکھ ادھر سے منگا لیں، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے ہی زیادہ منگا رہے تھے تو وہ انہوں نے کم کی ہے اپنی جو ایکسس امیگریشن تھی وہ کم کی ہے، لہٰذا ہمارا تو جہاں کھڑے ہیں وہی کھڑے ہیں، اتنا ہی ہمارا تعداد ہے، اتنے ہی لوگ آئیں گے، لہٰذا جو ہے اس کو اویل کرنا چاہیے واٹ ایور اٹ از، لیکن ان کے کم ہونے سے ہمارا کوئی چانس بڑا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے کم ہوئے تو ہمارے بڑھنے چاہیے نا۔ بڑھنے چاہیے، ہمارا تو ایک سسٹم جو تھا پہلے دن سے آج تک وہی چل رہا ہے نا۔ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کچھ کے پاس لینگویج اسکل نہیں ہوتے، وہاں کی لینگویج اسکل ان کے پاس تھوڑا زیادہ ہے، پیسے والے لوگ ہیں ہمارے جو ہیں وہ پڑھائی میں انٹرسٹ کم ہی لیتے ہیں سوائے بیوروکریٹس وغیرہ کے بچوں کے جن کو تعلیم سے فائدہ ہوا ہے، ادروائز پیسے والا انٹرسٹ نہیں لیتا، تو ظاہر ہے وہ مجموعی طور پہ کوئی جتنی تعداد پہلے تھی اتنی آ رہی ہے اب بھی۔ اچھا، جو پاکستانی وہاں موجود ہیں ٹورنٹو میں دیگر شہروں میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نوکری کو ترجیح دیتے ہیں یا کاروبار کو؟ زیادہ تر نوکری کرتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں، زیادہ تر نوکری کرتے ہیں۔ تو کاروبار کے حوالے سے وہ جو کینیڈا پاکستانیوں کے لیے بہتر ہے؟ ہر ایک کے لیے بہتر ہے، کاروبار میں کسی کی ڈسکرمنیشن، جو محنت کرے گا، جو صحیح کاروبار کرے گا، جو پیسہ لگائے گا اس کے لیے، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے پرائیویٹ سمجھو کاروبار میں۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرامز میں وہاں کا ٹورنٹو کا میئر بھی آیا ہے، تو پرائم منسٹر بھی ہمیں نظر آیا ہے، تو آپ لوگوں سے کیا باتیں ہوتی ہیں ان کی؟ آپ خاص طور پر اپنے ملک اور صوبے کے لیے، سندھ کے لیے کیا باتیں ان کو کہتے ہیں؟ وہ پھر رپلائی ان کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنا پہلا تو تعارف جانتے ہی نہیں تھے نا لوگ، سندھ کیا ہے، پاکستان کو تو تھوڑا بہت جانتے تھے لیکن سندھ کو تو جانتا کوئی نہیں تھا، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں انڈس ویلی کی ایک سویلائزیشن، سندھی کلچر، پاکستان کی انڈس ویلی کی اہمیت، سویلائزیشن، وہ باتیں ان سے ہوتی ہیں، تعارفی باتیں، کیونکہ یہ 5-7 سالوں سے یہ سلسلہ 10 سالوں سے ہوا ہے، تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے جو میجر ان کے لیڈر ہیں کہ ہو وی آر، کیونکہ ہم بھی گڑے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر پولی پیور جو ہے نا، وہ ایک فنکشن میں آ رہا تھا، تو جو میزبان تھا اس نے مجھے کہا یار کیا کریں، میں نے کہا یار اجرک پہناتے ہیں اس کو پہنایا، 4-6 جو کٹھے تھے اجرک پہنایا تھا، تو وہ سارے اسٹال دیکھ رہا تھا اجرک اس کو پہنا ہوا تھا، پھر میں نے اس کو بریف کیا، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں ان کا جو ہے منسٹر امیگریشن جیسن کے نہیں آیا، اس کو 2 بار پہنایا، اس سے پہلے ہم سندھی ہے، او اجرک ٹوپی، تو وہ ان کو یاد ہے، تو یہ ہم تعارفی اسٹیج سے ہم نے شروع کی ہے، اب وہ اسٹیج بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جب ہم دعوت دیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اجرک ٹوپی والے بلا رہے ہیں ہمیں۔ ہاں، اجرک ٹوپی والے بلا رہے ہیں۔ اجرک ٹوپی کو کیسے فیل کرتے ہیں؟ ہمیشہ کسی کو عزت دے تو وہ ان کو اچھا لگتا ہے، یہ عزت ہے نا، باقی وہ کوئی لباس کے لحاظ سے دنیا مٹیریلسٹک ہو گئی ہے، بہت آگے بڑھ گئے ہیں، وہ جو ہے نا اچھا سوٹ پہننے کو پسند کرتے ہیں، جو پہن کے اسمبلی میں جائے، تو وہ ظاہر ہے وہ ایک کلچرل سائن ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایبے اوریجنل ہے وہاں جو ہے ریڈ انڈین ہے، ان کے بھی کلچرل ایک ڈریسز ہیں، انڈینس ہیں ان کے کلچرل ڈریسز ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں ان کے کلچرل ڈریسز ہیں، تو وہ دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم یہاں جب چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد ہم جائیں نا، یہاں پھر آ کے پھر سوچتے ہیں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ جائیں۔ یہ جو گورے وہاں پر تنگ آ جاتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں وہ کہاں جائیں؟ دیکھیں، وہ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، ان کے بھی نوجوان کاروبار کرنے والے شفٹ ہوتے ہیں، چھوٹے شہروں سے، چھوٹے صوبوں سے بڑے شہروں میں آتے ہیں، یہ ایک نیچرل فینامنا ہے۔ لیکن ایک اچھی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے بزرگ ریٹائر ہو کے دیہاتوں میں چلے جاتے ہیں، تو دیہات آباد رہتے ہیں، اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، بڑا سرمایہ دار ہو یا نوکری چھوڑتا ہے، وہ جا کے اپنا فارم ہاؤس لے گا، اچھا گھر بنائے گا، تو وہ دیہات بھی آباد رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب 2 ویز ہے، ایک طرف نہیں ہے کہ شہر ہی آ رہے ہیں، لیکن شہر سے بھی جاتے ہیں لوگ،
اچھا، ہم نے سنا ہے کہ جو بزرگان ہیں سینئر سٹیزنز وہ میجارٹی شہروں سے گھبرا کے دیہاتوں میں ہی اپنا بسیرا کرتے ہیں، تو دیہاتوں میں اتنی فیسلٹیز ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے؟ سب فیسلٹی ہوتی ہے، ہر چیز ان کو ملتی ہے، انٹرنیٹ سے لے کر بجلی گیس اور ہر چیز ملتی ہے۔ وہ بزرگ بھی، گوروں کے بزرگ، ہم بزرگ شہروں میں پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں جاتے، سمجھو ہمارا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم بزرگ ہوں گے تو دو بزرگ ڈھونڈیں گے نا باتیں کرنے کے لیے۔ وہ اکیلے رہنا ایک قسم کا انہوں نے سیکھ لیا ہے فن، اکیلے گزارتے ہیں، مطلب فارم ہاؤس پہ بیٹھے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، کبھی کبھار کسی ملنے چلے گئے، لیکن زیادہ تر اکیلے گزارتے ہیں، اکیلے گزارنے کا ان کو ہنر ہے۔ امریکہ میں سندھی کمیونٹی والوں کی ایک تنظیم ہے، پرانی 40 سال پرانی، سانا سندھی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ، ان کی برانچ جو ہے کینیڈا میں بھی ہے۔ آئے دن آپ لوگوں کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں اس تنظیم کے الیکشن کے دنوں میں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، انسان جہاں ہوتا ہے وہاں اختلاف رائے تو ہوتی ہے، اور جمہوریت کا حسن بھی ہے۔ باقی رہ گئی ہمارے جو مزاج ہیں، ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں جو، وہ تھوڑا سا ایگو، انا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اختلاف رائے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے جو بڑے وہاں ہوئے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی، کوئی یہ عہدیدار بنا وہ بنا، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں تھوڑی بہت اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن اتنی سیریس نہیں ہے۔ اگر اتنی سیریس ہو جاتی تو تنظیم نہیں رہتی ابھی تک، کیونکہ 40 سال سے چل رہی ہے، ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، ہر دوسرے سال الیکشن ہوتے ہیں، چل رہی ہے، کنونشنس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، دیٹ مینس ان کا جو اسٹرکچر انٹیکٹ ہے۔ باقی اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں کے کافی باشعور لوگ جو ہیں سانا سے خوش نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں سانا کو جتنا کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے۔ آپ سانا سے مطمئن ہیں اس کی پرفارمنس سے؟ میں مطمئن ہوں، مطمئن تو نہیں کہہ سکتے کہ امپرومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے، ثنا میں بھی ہے، امپروو ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، کینیڈا میں مثال طور ہم 200-400 آدمی شہر میں رہتے ہیں، باقی شہروں میں کوئی 5 آدمی رہتے ہیں، کوئی 10، ہزاروں کلومیٹر دور صرف کینیڈا کا بڑا ملک ہے، مختلف شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، پھر امریکہ، پھر یہ ہم ایک جگہ رہتے ہی نہیں ہیں، تو ہم کس طرح سے مل جل کے کام کریں؟ ٹیلی فونوں پہ رابطہ ہے، کبھی سال میں ایک بار اکٹھے ہوتے ہیں، لوکل لوگ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سب نئے گئے ہیں، جو نیا آدمی جاتا ہے پہلی اس کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے پاؤں جماؤں، دوسری فکر ہوتی ہے میرے بچے مطلب پڑھ جائیں، تیسری وہ فکر ہوتی ہے کہ وہ سیٹ ہو جائیں۔ 15-20 سال تو اس فکر میں لگتی ہے، اس کے بعد جا کے قوم کی فکر تھوڑی سی بڑھتی ہے، شروع میں بھی ہوتی ہے لیکن بڑھتی ہے۔ تو ظاہر ہے ان صورتوں میں نہ ثنا کے پاس کوئی فنڈ ہے، تھوڑا بہت چندہ کر کے یا کنٹریبیوٹ کر کے ان کے میٹنگ سمجھو فنکشن کرتے ہیں یا کنونشن کرتے ہیں، یا تھوڑا بہت سندھ میں اسکالرشپ دی، کوئی کام کیا، اتنا ہی کر سکتی ہے تنظیم کو۔ اتنی بڑی لیول کی آرگنائزیشن مالی لحاظ سے نہیں ہے، ویسے تو اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے نیٹ ورکنگ کے حوالے سے، اور ایک فورم ہے اچھا، لیکن مطلب سندھ کیا کرے؟ سندھ کی ایڈوکیشن کو یہاں کا عوام ٹھیک نہیں کر سکتا، سندھ کی ہیلتھ کو یہاں 5 کروڑ عوام ٹھیک نہیں کر سکتے، تو ہم کو 2000-3000 آدمی کیا کر لیں گے اس کو، وہ بھی دور سے بیٹھ کر؟ نہ کہ یہاں پر سندھ میں سندھ کے حقوق کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں، تو سانا نے کوئی بڑے لیول پہ وہاں پر احتجاج، کوئی پروٹیکشن، کوئی پروپیگنڈا، امریکن سرکار تک پریشر، یا جو ڈونر ادارے ہیں ان تک پریشر دینے کی کوشش کی ہے؟ کرتے ہیں ہم ڈونر ادارے جو ہے نا، ان سے بھی ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں، ان پہ اپنے پریشر ڈالا ہے، لیکن ان کا اپنا ایک ڈائنامکس ہے، اس سے نہیں ہٹتے وہ، جتنی بھی کوشش کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایشوز کے حوالے سے بھی وقت آتا ہے تو مظاہرے کرتے ہیں، ان کو لیٹر لکھتے ہیں، ان کو مراسلے بھیجتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، فیور گین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جو بس میں ہو، لیکن ظاہر ایک لمیٹیشن ہے، وہ بھی مطلب ایک امریکہ جیسی سپر اسٹیٹ ہے، اس کو ہلانا، اس کی فیور لینا اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ آپ کو سر 25 سال ہونے کو ہیں وہاں پر کینیڈا میں، یہاں پر کوئی تبدیلی محسوس ہوئی ہے؟ جب گئے تھے تو آپ نے کیسا دیکھا اس ٹائم، اور اب آئے ہیں تو اب کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو لوگ بہت ہیں، لوگ ہر جگہ لوگ ہیں، اتنی پاپولیشن بڑھ گئی ہے کہ جہاں لوگ بڑھیں گے وہاں فیسلٹیز کم ہو ہی جائیں گی۔ دوسرا، کوئی ترقی کے حوالے سے کوئی روڈ اور اسپتالوں کی تعریف تو پھر بھی ہے، لیکن شہر کے روڈ وغیرہ کا برا حال ہے۔ سو اوورآل کوئی اچھی تاثر نہیں ہے کہ تعلیم سے لے کر
صحت یا دوسرا نیٹ ورک ہے وہ اس میں امپرومنٹ کی کافی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو اس لیول پہ لے جانا ہے آپ کو. آپ نے بہت ساری دنیا گھومی ہے، بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں. ٹھیک ہے سر، کراچی ان کئی شہروں میں بڑا شہر ہے. کراچی کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان کے مقابلے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ترقی جو ہے نا یہ ملٹی ڈائریکشنل ہوتی ہے. آپ تعلیم کی لیول ہو، اخلاقیات ہو، آپ میں مالی پختگی ہو، ڈیولپمنٹ ورک ہو، یہ سب کٹھے چلتے ہیں. ہمارے ہاں ہر چیز میں تھوڑا کیا کہتے ہیں فقدان ہوتا ہے، ہر چیز میں وہ ایک اپنی کمزوریاں ہیں، لہٰذا وہ اس رفتار سے پک اپ نہیں ہو رہا میرے سمجھ کے مطابق. کراچی کے روڈ راستوں کو دیکھا ہے، کراچی کے شہر کے پورے اسٹرکچر کو دیکھ کے، ٹریفک کو دیکھ کر کیا سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں روڈ اچھے ہوں گے تو ٹریفک تیز ہو جائے گی. تو یہ اسپیڈ بریکر ہیں ایک قسم کے، ٹریفک سلو چلتی ہے اس کی وجہ سے، ورنہ گاڑیاں تیز چلیں. روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی گاڑیوں والوں میں، باقی مین روڈ ہیں، مین روڈ میں رش ہے. رش ایک نیچرل فینامنا ہے. ہمارے ٹورنٹو میں بھی ہائی وے چھٹی کے ٹائم پہ ایسے بھر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ ٹائم گزر جاتا ہے پھر ٹریول کریں گے، تو وہاں بھی رش ہوتا ہے ہائی ویز پہ. تو یہ دیکھو نئی چیز نہیں ہے، رش ہوتا ہے ہر جگہ دنیا میں. اوور آل سر، ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پیغام خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کینیڈا کے دیگر شہروں میں یا امریکہ میں کون سے ایسے فیلڈ ہیں جہاں پر اپلائی کریں اور ان کے ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ نہ ہوں؟ دیکھو پہلے تو اسٹوڈنٹس کو یہ ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ جو سوچ کے بیٹھا ہوں وہی ہو، جو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا MBA کرنا ہے یا CSS کرنا ہے. فیلڈ کیا چاہتی ہے؟ اب کینیڈا میں وہی کامیاب ہے، وہی کمیونٹی جو باہر سے آتی ہے وہی کامیاب ہے جو دیکھتی ہے جاب مارکیٹ کو، اس میں جاب ہے ٹھیک ہے اس میں چلے جاتے ہیں، تو پتہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے لوگ کہتے ہیں میں کروں تو اپنی مرضی کی ڈگری پھر جگہ بنے، اور جگہ ہے ہی نہیں تو بنے گی کہاں سے؟ جگہ تم نے ڈگری لے لی لیکن جگہ نہیں ہے. لیکن وہ جو جاب مارکیٹ لے کے پڑے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو جگہ ہی خالی ہوگی، کہیں آ جاؤ بھائی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی تو مین پاور چاہیے نا. تو یہ چیز نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مطلب امپلائر رکھے گا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں، تمہارے اب ہماری ضرورت کے لیے تھوڑی وہ امپلائی کرے گا کسی کو. تو جاب مارکیٹ کو دیکھ کے اپنا کیریئر چوز کریں تو پھر آسانی سے جگہ بن جاتی ہے. ایک چیز رہ گئی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر اکثر بزنس کرنے والے لوگ جو ٹیکس چراتے ہیں، وہاں پر کینیڈا میں جو ہمارے لوگ ہیں یا انڈین ہیں وہ ٹیکس چوری میں ہیں، شروع ہو گئے یا نہیں؟ یہاں وہ جو کہتے ہیں نا کرائم ہے، وہاں وائٹ کلر کرائم ہے. بس آپ اس سے سمجھ جائیں کہ یہاں ٹیکس چوری کرائم کھلی ہوتی ہے. وہ سسٹم کو یوز کرتے ہیں، ہر ایک نہیں کر سکتا لیکن کرنے والے کرتے ہیں. بڑے بڑے سرمایہ دار انٹرسٹیڈ کرتے ہیں. وہ کوئی انسان ہے، وہ بھی فرشتے تو نہیں ہے. آپ کو امید ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس ملک کو ایک دن ترقی پر پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ناممکن کوئی چیز منصور بھائی نہیں ہوتی، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک سسٹم کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. ایک دن آئے گا یہ سسٹم ٹوٹے گا، چینج ہوگا. کب ہوتا ہے ابھی حالات بتائیں گے یا حالات وہ ہوں گے، لیکن چینج تو ضرور ہوگا. 70-75 سال ہو گئے ہیں سر اس چینج کی تلاش میں، اور کتنا وقت 100 چاہیے؟ سال 2 سال صدیاں گزرتی ہیں چینجز میں، کوئی ایسا نہیں. لہٰذا چینج تو ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ ہو. سر بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا اور اچھی باتیں ہم سے شیئر کی. بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ، ہاں آپ نے بلایا، وقت دیا. ویورس، آپ نے خیر محمد کولاچی صاحب کی باتیں سنیں. انہوں نے اسٹیل مل سے ان کی اسٹیل مل سے جو یادیں ہیں وہ شیئر کی. اسٹیل مل کی تباہی سے لے کر جو ہمارے حکمرانوں کی غفلتیں اور غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کی، کھل کے نشاندہی کی. کینیڈا میں ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہماری سوسائٹی کہاں پہنچی ہے، ہمارے نوجوانوں کے وہاں کے لیے وہاں پر کیا مواقع ہیں، ان پر انہوں نے گفتگو کی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام کافی پسند آیا ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور ہیں، ان کو اس پروگرام میں بلا کر
آپ سے ان کی گفتگو ضرور سنائیں گے تاکہ آپ اور آپ کے بچے مستقبل کے لیے کوئی اچھا پلان کر سکیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ اپنے میزبان منصور مغیری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔